بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسے بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت ڈیرہ اسماعیل خان کے غیور علماء کرام
اور اس علاقے اور گرد و نواح کے نوجوانوں، مسلمانوں، دنیا میں یہ قانون ہے کہ جیسی بیماری ہوتی ہے اس بیماری کے مطابق علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں عبادات تھیں، لیکن خاص بیماریاں تقریباً نہ ہونے کے برابر تھیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کی بیماری شروع ہو گئی، تو ہمارے پروردگار عالم نے بیماری کے مطابق علاج تجویز فرماتے رہے۔ کبھی آسمانی صحائف بھیج کر، انبیاء کرام بھیج کر، جوں جوں بیماری بڑھتی گئی، علاج اعلیٰ قسم کے علاج بھیجتے رہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شرک کی بیماری اتنی بڑھ گئی، روحانی امراض کا ایسا بہتات ہو گیا، بتوں کی پوجا اتنی عام ہو گئی کہ لوگ اپنے خود ساختہ خداؤں کو جیب میں رکھتے تھے۔ اور اللہ جل جلالہ کی توحید کا مرکز، مسلمانوں کا قبلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کا بنایا ہوا مدرسہ جب بنایا بھی تو رب العالمین کے سامنے دستے سوال دراز فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین، میں نے اس مدرسے کی بنیاد تو رکھی تیرے توحید کے لیے، میں نے مرکز تو بنا دیا، الہ العالمین میں نے بڑے پک دامنی کے ساتھ، بڑے پاک مزاجی کے ساتھ کام کیا ہے۔ الہ العالمین تو دلوں کے بہدوں کو جاننے والا ہے، رب العالمین قبولیت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، ربنا تقبل منا۔ سب سے پہلے سیدنا خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سب سے اونچے وسیلے کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ ساری نسل کو پتہ چلے، آنے والے انسانیت کو پتہ چلے۔ چونکہ رب العالمین کو علم تھا غیب کا جاننے والا ایڈیا خان کے رہنے والوں، ہمارا اور آپ لوگوں کا ایمان
ایمان ہے کہ غیب ما کان اور ما یکون کا جاننے والا کون ہے؟ ذرا آہستہ بولو، اس لیے کہ زور سے بولنے سے وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ غیب کا جاننے والا کون؟ ما کان و ما یکون کا تنہا عالم کون؟ چونکہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ شرک کی بیماری بڑھنے والی ہے اور لوگ شرک میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ وہ برسر منبر دعا اور پکار کے اندر بھی خالق کے ساتھ مخلوق کو خلط مرد کرنے والے ہوں گے۔ تو لہٰذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان اطہر پہ رب العالمین نے وہ وسیلہ جاری فرمایا، ربنا اے ہمارے پالنے والے، اس سے اونچا، اس سے بڑا وسیلہ، رب کے ناموں سے بڑا وسیلہ اور کوئی، ذرا زور سے بولو، رب سے بڑا کوئی نہیں، رب سے بڑا۔ ربنا تقبل منا، الہ العالمین میں نبی ہو کر پروردگار عالم تمہارا برگزیدہ پیغمبر ہو کر بھی تمہارے در کا محتاج ہوں۔ ابراہیم فرماتے ہیں میں جب مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ اے خلقا دا گختلو والا در کم یو دے، دا قبل ولو والا چوک دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ ربنا، اے میرے پالنے والے، اے مجھے روزی دینے والے، میں ماں کے پیٹ میں بھی تمہارا محتاج تھا، پیٹ کے باہر بھی کس کا محتاج ہوں؟ اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ جب یہ بیماری بڑھتی گئی، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے زمانے سے ذرا پہلے، 62 سے ذرا پہلے، یہ شرک کی بیماری اتنی بڑھ گئی، لوگوں کے جیبوں تک بتوں کا آنا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور تو اور رب العالمین کی عبادت گاہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اے لوگوں، اس سرزمین کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے مساجد نظر آتے ہیں، یہ چند پتھر، یہ چند گارے جو لوگوں نے رب العالمین کے نام سے رکھے ہیں، ان کو مساجد کا نام دیا ہوا ہے۔ رب العالمین کے ہاں اس مسجد کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ اے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں، مسجد کس کا گھر ہوتا ہے؟ ذرا زور سے بولو، کس کا گھر ہوتا ہے؟ رب العالمین کا گھر ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اے لوگوں، جب یہ میری مسجد ہے تو اس کے اندر اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے سے پرہیز کیجیو۔ خبردار، اس میں کسی اور کو مت بلاؤ،
کسی اور کے لیے دستے دراز مت، دستے سوال دراز مت کرو، یہاں رب العالمین کے نام کے ساتھ وہ وسیلے مت جوڑو جو مخلوق کے نام ہیں۔ وہاں شرک اتنا بڑھ گیا تھا، بیماری اتنی بڑھ گئی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنائی گئی مسجد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ، تمام انبیاء کرام کے لیے محترم جگہ، بیت اللہ شریف کے اندر بھی ایک اللہ کو پکارنے کے علاوہ 360 بت رکھے گئے تھے۔ جب اتنی بیماری بڑھ گئی، کینسر تک پہنچ گئی، اس لیے کہ جب رب العالمین کے گھر کے اندر غیر اللہ کے بت بنا کر رکھ دیے گئے تو ظاہر بات ہے کہ لوگ پوچھتے بھی وہاں تھے، مانگتے تھے ان سے، مگر بیت اللہ کے اندر الہ سمجھتے تھے ان کو بیت اللہ کے اندر۔ تو رب العالمین نے علاج بھی عجیب بہترین طریقے سے اعلیٰ علاج تجویز فرمایا۔ کینسر بیماری بھی بہت بڑی ہوتی ہے، شرک بھی کینسر سے زیادہ اعلیٰ ترین بدترین بیماری ہے۔ اخفا من دبیب النمل، شرک چیونٹی کے چھال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ میں موحدین سے کہا کرتا ہوں، اے لوگو اس گھمنڈ میں نہ آئیو کہ ہم اشاعت التوحید و سنہ والے ہیں، ارے جی ہم تو بڑے موحدین ہیں۔ نہیں، یاد رکھنا اللہ جل جلالہ نے اعلان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ پروردگار عالم شرک کو نہ معاف کرتا ہے اور نہ معاف کرے گا۔ ذرا زور سے بولو، شرک کو نہ معاف کرتا ہے نہ معاف کرے گا۔ سارے گناہوں کو اگر رب العالمین چاہے بیک جنبش قلم سب کچھ کو معاف کر دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اسلام لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھنا رب العالمین کے دربار میں غداری کبھی معاف، شرک بیماری نہیں ہے بلکہ غداری ہے۔ موحدین سے کہتا ہوں، یاد رکھنا شیطان ہمارا عظیم دشمن ہے۔ میں علاج کی باتیں کرتا ہوں، خوشامد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اپنی پگڑیوں کے بارے میں تعریف کریں کہ بھائی ہمارے چہرے بڑے سفید ہیں، یا جی ہم بڑے موحد بنے بیٹھے ہیں، اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا؟ ذرا زور سے بولو، تعریفوں میں ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا؟ یہ لوگ سارے کے سارے روحانی علاج کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہاں نہ چندہ ملتا ہے، یہاں نہ پیسے ملتے ہیں، یہاں نہ کوئی دنیا کا کھپ ملنے والا ہے۔ یہاں سارے لوگ اگر آتے ہیں صرف شفاء کاملہ عاجلہ حاصل کرنے کے لیے، روحانی امراض سے شفا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سامنے جو بیٹھے ہیں یہ سارے روحانی معالج علماء کرام ہیں۔
قرآن اللہ نے اتارا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اس کلام کے اندر شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اے توحید سے منسلک لوگوں، شیطان بڑا چال باز ہے، ہم جیسے لوگوں کو بھی شرک کے اندر ڈبونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے بتوں کو تو الحمدللہ چھوڑ دیا ہے، سب کہو الحمدللہ، ذرا زور سے کہو الحمدللہ۔ ہم نے قبروں کی پوجا تو الحمدللہ چھوڑ دیا ہے، ذرا زور سے بولو الحمدللہ۔ قبروں سے مانگنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، ذرا زور سے بولو الحمدللہ۔ ایسے بہت ساری بت پرستی اور شرکیات اور بدعات کو تو ہم نے چھوڑ دیا، مگر ابھی شیطان ہماری اوپر کوشش کرتا ہے، ہمیں شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا کر رہے ہیں۔ مفتی منیر شاکر مجلس میں آتے ہیں تو لوگ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، یہ تو رب العالمین کے اونچائی کا نعرہ ہے، ساتھ مفتی منیر کو ملا دیتے ہیں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے لوگوں، رب کے ساتھ کسی کو شریک، ذرا زور سے بولو کسی کو شریک۔ یاد رکھنا زندہ باد کس کی صفت ہے؟ آواز میں آپ لوگوں کی کمی ہے، معلوم ہوتا ہے کھانا صحیح نہیں کھلایا۔ یاد رکھنا زندہ باد کس کی صفت ہے؟ ذرا زور سے بولو کس کی صفت ہے؟ جتنا ایمان ہے اتنا تیز نعرہ لگاؤ۔ زندہ باد کس کی صفت ہے؟ ذرا چھپر پاڑ کے بولا کرو یار، ورنہ میں پشتو میں خطاب شروع کروں گا۔ یاد رکھنا جس چیز کو ہم دروس قرآن میں صبح شام شرک شرک کر کے بولتے ہیں، وہ شرک یہی ہے جو ہم کرتے ہیں، مگر صرف کام ہمارا یہ ہے کہ ہمیں قرآن زیادہ آتا ہے۔ اوپر بیٹھنے والے سارے جماعت اشاعت التوحید و سنہ قرآن زیادہ سمجھنے والے ہیں، ہماری زبانیں ذرا تیز ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ شرکی آیتوں کو کسی اور کے اوپر فٹ کریں، مگر سب سے پہلے اس آئینے میں کس کا چہرہ نظر آنا چاہیے؟ اپنا۔ کس کا چہرہ؟ اپنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ رب کریم نے فرمایا اے لوگو، اپنا چہرہ اس میں سب سے پہلے دیکھ لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، دوسرے نمبر پر اہل و عیال کو بچا لو، اور لوگوں کا نمبر شاید تیسرے نمبر میں آتا ہے۔ ہم نے بتوں کی پوجا تو چھوڑ دیا، قبروں سے مانگنا تو چھوڑ دیا، مگر شخصیت پرستی کے مرض میں ہم مبتلا ہیں کہ نہیں؟ آواز میں زور نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں کافی ایام باقی ہیں، آپ لوگوں نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا ہے؟ جس نے رکھا ہوا ہے ہاتھ اونچا کریں۔ دیکھو یار، وقت سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ میں آخری باتیں بیان کرنے لگا ہوں۔ قرآن شفا ہے شرک کی بیماریوں کے لیے، خواہ وہ بیماری اپنوں میں ہو یا غیروں میں، لیکن ہمیں اپنوں میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنے مانگنے والے ہیں، یہ اپنے اپنوں میں طلب ہے، انہوں نے ٹکٹ لگایا ہوا ہے،
پیسے خرچ کر کے ہمارے مجمع میں آتے ہیں، یہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کو مفتی منیر شاکر زندہ باد سنایا جائے، یہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کو کوئی اور زندہ باد سنایا جائے، یہ صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کہ ان کو کیا سنایا جائے؟ ذرا زور سے بولو، کیا سنایا جائے؟ قرآن سنایا جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ دوسری جگہ میں رب العالمین فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، اندر کی بیماریاں، بغض کی بیماری کا علاج قرآن میں ہے، حسد کی بیماری، شرک کی بیماری، نافرمانیوں کی بیماری، تکبر کی بیماری، بڑائی کی بیماری، عجب کی بیماری، یہ ساری روحانی امراض ہیں، ان سب کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جب سب سے زیادہ شرک بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ رب العالمین کے بیت اللہ شریف میں بھی 360 بت رکھے گئے، تو رب کریم نے سب سے اونچا علاج تجویز کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے پیغمبر اب رب العالمین کا نام لے لو، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ اس رب کا نام لے لو جو رحمان ہے، جس نے قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان وعلمہ البیان، قرآن کریم کا بیان سکھایا، یہ سب سے بڑا فضل ہے رب العالمین کا، اس لیے پروردگار عالم نے ساری دنیا کو بتا دیا علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں فرش پہ عرش سے جب رب العالمین نے فرمایا کہ میں وہ ذات ہوں علم القرآن، میں قرآن سکھانے والا ہوں، میں قرآن نازل کرنے والا ہوں، میں تم سے بھی قرآن کا مطالبہ کرتا ہوں، اس کا مانگتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو سیکھ لو اور سکھاؤ۔ عرش سے ندا آ گئی، یہاں فرش پہ میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا، عرش کے ساتھ فوراً فرش سے بھی ندا آ گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگو، میں رب العالمین کے وحی کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے وحی کی ذریعے تمہیں بیان کرتا ہوں، سب سے بہتر آدمی، سب سے اونچا آدمی، سب سے اعلیٰ آدمی وہ نہیں جس کا نسب اونچا ہے، سب سے بڑا آدمی وہ نہیں جو صدر ہے، سب سے بڑا آدمی وہ نہیں جو آرمی چیف ہے، سب سے بڑا آدمی وہ نہیں جو اقوام متحدہ کا سربراہ ہے، سب سے بڑا آدمی وہ نہیں جو بہت بڑا قوم کا سربراہ ہے، دنیاوی اعتبار سے کسی جماعت کا لیڈر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگوں، ایک بات یاد رکھنا، میرے ارد گرد علماء کرام بیٹھے ہیں، قرآن الفاظ کا اکیلا نام نہیں، اصول فقہ کا مسئلہ ہے۔ القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، پیغمبر پاک نے فرمایا، رب العالمین نے بھی فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا۔ میرے نبی نے فرمایا بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو دوسروں کو
بھی سکھاتا ہے اور خود بھی سیکھتا ہے۔ قرآن کریم اکیلے الفاظ کا نام معنی کا نام بھی ہے، دونوں ملا کر قرآن بن جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے شروع میں آیت کریمہ میں تلاوت فرمایا، تلاوت کیا، رب العالمین فرماتے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے رب نے اشارہ فرمایا بلکہ تصریح فرمائی، فَعْلَمْ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا ورد نہ کیجیے، اکیلے ورد سے کام ہو۔ ذرا زور سے بولو کام ہو۔ تم میں جو لوگ گونگے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ یار، مجھے تو شک پڑ گیا۔ جو گونگے ہیں وہ ہاتھ کڑا کرو۔ زبان ہے منہ میں، جن کی منہ میں زبان ہے اور طاقت بھی ہے وہ ذرا ہاتھ کڑا کریں۔ کم ہے کس؟ شکر ہے یہ اللہ اکبر کا نعرہ آپ لوگوں کو آتا ہے۔ دوسری چیزیں تو جو میں پوچھتا ہوں وہ شاید آپ لوگوں کو آتی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ اکبر تو آتا ہے، آتا ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے، میں اللہ کا ہی نام پوچھتا ہوں اس کے بعد۔ ہمارے علاقوں میں ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا معاف کرنا میں تھل سے نیچے کسی کو نہیں جانتا۔ تھل وہاں کوئی علاقہ ہے تو شاید آپ کچھ ہو۔ بہرحال میں کہتا ہوں رب العالمین فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ رب العالمین نے بتا دیا دنیا کو کہ اکیلا لا الہ الا اللہ کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ فَعْلَمْ، لا الہ الا اللہ کو جان لیجیے۔ جماعت اشاعت التوحید و سنہ صرف یہی کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی سکھانے کے لیے آتے ہیں، جو آتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہی معنی ہے نا، نیت یہی ہے۔ شکر ہے سر ہلا سکتے ہو، اگر یہ نہیں ہلا سکتے ہوتے تو میں کیا کرتا۔ بہرحال قرآن کریم نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کے حقیقت کو جان لو۔ اور یاد رکھنا میں نے آخری بات کہنی ہے، جب 360 بت بیت اللہ میں رکھ دیے گئے تو سب سے زیادہ جب بیماری بڑھ گئی تو رب العالمین نے سب سے اعلیٰ علاج بھیج دیا، وہ کیا ہے؟ یاد رکھنا جماعت اشاعت التوحید و سنہ والوں، آج کل جتنی بیماریاں ہیں، شرک کی بیماری، شخصیت پرستی کی بیماری، قبر پرستی کی بیماری، اولیاء پرستی کی بیماری، نافرمانی کی بیماری، بدامنی کی بیماری، عجب کی بیماری، تکبر کی بیماری، بڑائی کی بیماری، لکہا بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ہدی للناس۔ اے لوگو جب بھی قرآن پر عمل ہوگا معاشرہ بنے گا، جب بھی قرآن پڑھایا جائے گا اور پڑھا جائے گا امن آئے گا، جب بھی قرآن کریم کا نعرہ بلند ہوگا توحید آئے گی، جب بھی قرآن کریم کو سمجھا جائے گا اور سمجھایا جائے گا معاشرہ سدھرتا رہے گا، امن و امان آئے گا، بدامنیاں چلی جائیں گی، نفرتیں ختم ہوں گی، محبتیں آئیں گی۔ یاد رکھنا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کس کی طاقت سے بنایا، کس کے ذریعے بنایا؟ قرآن کے ذریعے۔